تسلیم کی زبان مبارک پر ہے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ محترم حاضرین، ایسے نبی محترم، ایسے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم آپ اور ہم امتی ہیں، کہ جن کے صدقہ میں ہم کو یہ بڑی بڑی متبرک راتیں ملی، معراج نصیب ہوئی، برات حاصل ہوئی، قدر حاصل ہوئی، یہ سب صدقہ ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار قرار دیا۔ سارے مہینوں پر اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عنایت فرمائی، برتری عنایت فرمائی، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا انعام و اکرام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان مومنین کے لیے جو اس کی سعادتوں سے کما حقہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، رمضان آئے اور کچھ دم کے مہمان رہ گئے ہیں، کچھ لمحات، کچھ ساعتیں، کچھ دن رمضان کی بچی ہوئی ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ایام، جن کے اوقات طاعت الہی، اطاعت رسول میں گزرے ہیں، جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کی قدردانی کی، اس کی قدر و منزلت کی، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اس کا جس نے احترام کیا، یقیناً وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آمین فرمایا، اپنے دل میں نہیں بسایا، اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے فیوض و برکات سے جس نے آپ کو اپنے آپ کو متمتع نہیں کیا۔ جبریل نے ایسوں کے حق میں دعا فرمائی، سید الملائکہ نے دعا فرمائی، اور سید الانبیاء نے آمین فرمائی۔ محترم حاضرین، ہلاکت کی وعید سنائی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جو ماہ رمضان پانے کے باوجود اپنی مغفرت کے سامان کروایا ہو، اپنی بخشش کا سامان لے گیا ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے ہلاکت کی وعید فرمائی، اور اس شخص کے لیے بھی اللہ کے حبیب نے، سید الملائکہ نے ہلاکت کی دعا فرمائی، سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آمین فرمایا، کہ جو بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، والدین کی خدمت کر کے، ضعیف ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی اور اپنے اوپر جنت واجب نہیں کروائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید فرمائی۔ محترم حاضرین، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید بیان کی ہے، جس کے آگے آپ کے اور میرے آقا فخر دو جہاں، رحمت عالم، نور مجسم، ڈوبتی ناؤں کے خیونہار، انیس غم گسار، وکیل مجرمہ، شفیع آسیہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید بیان فرمائی۔ محترم حاضرین، اللہ کا عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک کسی قوم میں انبیاء موجود ہوتے ہوں، پیغمبر موجود ہوتے ہوں۔ پیغمبروں کا وجود انسانیت کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت۔ جب تک پیغمبر رہیں گے، نبی رہیں گے، اس امت پر عذاب نہیں نازل ہوگا۔ اور دوسری 3
باتیں بتلائی گئی ہیں. حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بیان فرمایا کہ 3 صورتوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام موجود رہتے ہیں تو اس قوم پر، اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوتا. دوسری کہ جس قوم میں ماہ رمضان پایا جاتا ہے، ماہ رمضان کی وجہ سے اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. ماہ رمضان جب تک موجود رہیں گے اس امت پر، اس قوم پر عذاب الہی. رمضان کے مہینے میں مغفرت پانے والوں کی فہرست میں ہمارا اللہ تعالیٰ حشر فرمائے. جہنم سے رہائی پانے والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. اگر صدق دل سے خدا کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے، پشیمانی کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے اگر سچے دل سے توبۃ النصوح کی طرح خدا کے حضور میں رجوع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے قہر اور غضب پر. اللہ کی رحمت غالب آئے گی ہمارے گناہوں پر، ہمارے بدعمالیوں پر. اللہ کی رحمت غالب آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو مغفرت پانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرمائے. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے، سچے دل سے اپنے گناہوں کا احتساب کیا جائے. رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، دن کے اجالے میں خدمت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا جائزہ لے اور اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑائے کہ مولا تیری رحمت تو میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. میرے گناہ اتنے وسیع نہیں ہے، تیری رحمت جتنی وسیع ہے. تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بس میں مولا، میں گناہگار ہوں مولا، میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں. مولا میرے گناہوں کو معاف فرما. رمضان کی حرمت کے صدقے میں، نزول قرآن کے برکت کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یقیناً اللہ تبارک و تعالی چاند رات سے، رمضان کی چاند رات سے عید کا چاند طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی ہر روز جہنم سے گناہگاروں کو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 گناہگاروں کو کی مغفرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو کیا یہ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت کر کے جہنم سے رہائی کا پروانہ آپ کو اور مجھے عنایت فرما دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حضور ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں، توبہ کریں. قدردانی جیسی کی کرنی چاہیے. اللہ کی خشیت سے رونے والی آنکھ چاہیے، ہم سے نہیں ہو سکی. کچھ ساعتیں اس کی باقی رہ گئی. پہلا دہا رحمت کا رخصت ہو چلا، دوسرا دہا مغفرت کا بھی ہم سے رخصت ہو چلا، تیسرا دہا، تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، تمام مسلمانان عالم کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عنایت فرمائے. محترم حاضرین، اللہ کی خشیت سے روئیں، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں. یہ ہمارے آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کل میدان قیامت میں جہنم سے نکلنے والی آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ثابت ہوگا، ذریعہ بن سکتا ہے. تو محترم حاضرین، ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اور تیسرا بتلایا کہ جب تک خوف بندگان خدا استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، تب تک ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا. جب خوف استغفار کرتے رہیں گی، گناہ انسان کی سرشت میں ہے، گناہ انسان کی فطرت ہے،
گناہوں سے انسان بچا نہیں رہ سکتا، صرف اور صرف فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جو گناہوں سے پرے رہتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ انسان، حدیث شریف میں آیا ہے، مفہوم میں آدرک الانسان مرکب فی الخطاء والنسیان، انسان عصیان اور نسیان کا مرکب ہے، اس کی سرشت میں ہے گناہ کرنا۔ لیکن کامیاب مسلمان، کامیاب بندہ وہ ہے جو گناہوں کے ارتکاب کرنے پر، گناہوں پر مطلع ہو کر فوری رب کے حضور میں رجوع ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مالک و مولا تو بڑا غفار الذنوب ہے، اے مالک و مولا تو ستار العیوب ہے، اے مالک و مولا تو کشاف الکروب ہے۔ مولا میں گناہگار ضرور ہوں، مجھ سے بھولے میں، جانے میں، انجانے میں خزدن مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، سہون مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ مولا میں اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تیری توفیق اگر ہوئی تو میں گناہوں سے بچا رہوں گا۔ بس میرے مولا میرے گناہوں اور خطاؤں کو درگزر فرما، مولا تیری رحمت کاملہ بڑی وسیع ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جب تک قوم یہ ورد کرتے رہے گی، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان کا کیا تقاضا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے؟ جمعۃ الوداع کے موقع پر علامہ مفتی علی خلیل احمد صاحب نے ایک احتجاجی آرٹیکل لکھا کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں ہم نے طاعت الہی کی طرف کمر بستہ ہوئے، جتنا ممکن ہم سے ہو سکتا ہے نیکیوں کی طرف مائل ہوئے، صدقات زکات کی طرف مائل ہوئے، اعمال خیر کی انجام دہی کرتے رہے، اب کچھ اور دن رہ گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل خیر کرتے رہیں، بھلائی کے کام کرتے رہیں، نیکیوں والے کام کرتے رہیں۔ جس طرح سے رمضان میں مساجد ہماری بھری بھری نظر آ رہی ہیں، نمازیوں سے ہماری مسجدیں پرشور نظر آ رہی ہیں، ایک نورانی سما بنا ہوا ہے ماہ رمضان کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں پر، مسلمانوں کی مساجدوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ایک نورانی سما بنا ہوا ہے۔ رمضان آپ سے ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ یہی سلسلہ اور 11 ماہ تک کی برقرار رہے، اسی سلسلے کو دراز کیا جائے۔ رمضان ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، رمضان ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو معصیتوں سے بچایا، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جہاں تک ممکن ہو سکے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، مجھ سے کوئی کام ایسا نہیں ہوا جو خلاف شریعت ہو، انسان کی سرشت ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کی، بدعملیوں سے بچانے کی کوشش کی، بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ رمضان آپ سے تقاضا کر رہا ہے، جمعہ کی یہ مقدس ساعتیں آپ سے تقاضا کر رہی ہیں کہ آئندہ مہینوں میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر غالب آئے، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بندگان مومن کے ساتھ ہوتی رہے۔ محترم حاضرین، وہی انسان کامیاب ہے۔ اگر جس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھا تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس وعید کے وہ خوگا بن جائیں گے، مستحق بن جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے ہلاکت کی وعید فرمائی۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے، یہ ماہ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ قرآن کا کیا تقاضا ہے کہ جس طرح سے رمضان میں تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کو اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھا، اسی سلسلے کو سال کے 11 مہینوں میں جاری رکھا جائے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا پڑھنا 10 نیکیوں کا باعث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ
قرآن کی تلاوت کرنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھے تو 30 نہیں کیا۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ صرف ماہ رمضان کی حد تک محدود نہ رہ جائے۔ رمضان ہم سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، رمضان ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جس طرح سے قرآن کو آپ نے اپنے سینے سے لگائے رکھا، اسی سلسلے کو اور جاری رکھا جائے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا کی امامت کر سکتے ہیں، دنیا کی سیادت کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ایک موقع پر، آج سے 700 800 900 برسوں پہلے، 14ویں 13ویں صدی سے پہلے، 6ویں صدی سے لے کر 10ویں 11ویں صدی تک مسلمانوں کا سارے عالم پر غلبہ تھا۔ اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ تک پھیل چکا تھا۔ اسپین جو آج ایک یورپی کنٹری ہے، اسلام کا اتنا بول بالا تھا کہ بڑے بڑی اسلامک یونیورسٹیز تھے۔ جب تک انہوں نے قرآن کو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے زندگی میں برقرار رکھا، دنیا کی امامت ہم نے کی، دنیا کی سیادت ہم نے کی۔ ارے ہمارے نام سے کام اٹھتے تھے، ہمارے نام کی عظمت کے گنگایا کرتے تھے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے پڑھنے کو چھوڑا، قرآن کے سمجھنے کو چھوڑا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑا، تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم جب تک قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، قرآن کی تعلیمات پر ہم نے جب تک عمل کیا، ہم زمانے میں معزز تھے۔ ارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور کا واقعہ میں مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یورپ فتح ہوا تھا، روم فتح ہوا تھا۔ روم دنیا کی ایک ایسی عظیم سلطنت تھی، تاریخ کے طلباء جانتے ہیں کہ روم کے سلطنت کے نام سے لوگوں کے ہوش اٹھ جاتے تھے، اتنا رعب اور مروبیت تھی ساری دنیا پر روم کی۔ 1 لاکھ کا لشکر جرار رومی سلطنت کا جب اسلامی مملکت کی سیدنا فاروق اعظم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا ایک لشکر روم پر حملہ آور ہوا تو لڑنے کی طاقت نہیں لا سکے۔ چھوٹے سے لشکر کی چھوٹے سے ٹکڑی کو دیکھ کر رومی سلطنت کے حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہم آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے، ہم آپ سے لڑنے کی جسارت نہیں کر سکتے، آپ کا جو مطالبہ ہے، آپ کا جو تقاضا ہے، ہم آپ کے باز گزار بن کر رہنا پسند کریں گے۔ محترم حاضرین، ایسا دبدبا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق معاہدہ ہونے کے بعد روم کے لیے نکل پڑتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے رومی سلطنت کے بڑے بڑے عمراء و حکمران اور وہاں کی عوام والیانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے ٹھہری ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ارے وہ جس کے نام سے اغیار کے دلوں میں خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے، جس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ جس کا نام سن کر لوگ چوک پڑتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، جب وہ حدود سلطنت میں داخل ہو رہا ہے تو تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی نکیل ایک غلام تھاما ہوا ہے، لوگ تمیز کرنے پہ مجبور، یہ بھول جا رہے ہیں کہ اس میں امیر کون ہے، خلیفۃ المسلمین کون ہے اور ان کا غلام کون ہے۔ کیوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے انصاف کرنے والے تھے۔ ایک ہی اونٹ تھا، ایک منزل غلام سواری کرتا اور ایک منزل آقا سواری کرتے۔ یہ کیا بات دیگر ہے، جب بلادے روم میں داخل ہونے کی باری آئی تو اس وقت غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی آئی اور نکیل تھامنے کی باری امیر المومنین کے ہاتھ میں آئی۔
غلام نے دست عرض کیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلام اونٹ پر سوار ہو اور آقا اس کی نکیل تھامے ہوئے بلاد روم میں داخل ہو، ایسا نہ کیجیے حضرت، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، انصاف کے آگے امیر نہیں، غریب نہیں، سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ محترم حاضرین، اسی لیے بلاد روم کے عمرہ کو ماننا پڑا کہ اسلام کی تیزی سے پھیلنے کی وجوہات اسلام کے حاملین کا وہ سیرت ہے، وہ کردار ہے جس کو ان کے اپنے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیرت میں جس کردار میں ان کو ڈھالا ہے کہ ذرا برابر بھی انصاف میں فرق نہ آئے۔ حضرت امیر المومنین سے باوجود اصرار کرنے کے آپ نے اس کی تجویز کو نہیں مانا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نکیل تھامے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پر سواری کرتے ہوئے بلاد روم میں داخل ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ سب کیوں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ ارے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، خدا کی قسم اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام میرے آقا اور صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ محترم حاضرین، اسی تعلیمات کو رمضان تقاضا کر رہا ہے، جمعۃ الوداع یہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ صرف گریہ وزاری کرتے ہوئے بادیدہ نم اس رمضان کو ودا نہ کریں، بلکہ اس عمل کو ساری سال تمام جاری و ساری رکھنے کی آپ اور ہم کوشش کریں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہم کامران ہوں گے، اللہ کے عظیم نعمتوں کے، اللہ کے عظیم انعامات کے ہم مستقبل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری جمعہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گریہ وزاری کرتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے، نمناک آنکھوں کے اس ماہ مبارک کو ودا کرتے تھے، جس رو کر ودا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم از کم رونی صورت بناتے ہوئے ہم بھی اس ماہ رمضان کو، نہیں معلوم زندگی میں دوبارہ ہماری رمضان آئے یا نہ آئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں، تو نہیں معلوم ہماری زندگی میں بھی دوبارہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کہ رضا۔ محترم حاضرین، اس جو جمعہ ہم کو میسر آیا ہے، رمضان کی جو ساعتیں میسر آئی ہیں، رمضان کے جو لمحات ہم کو میسر آئے ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے اس ماہ کو، اس جمعہ کو بادیدہ انعام رخصت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمان عالم کو دین کا فہم عطا فرمائے، رمضان مبارک کے فیوض و برکات سے آپ کو اور ہم سب کو متوقع فرمائے، رمضان ہمارے لیے نافع اور شافع بنائے، روزہ اور قرآن ہمارے لیے نافع اور شافع بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت دانی فرمائے